وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. محترم اسلامی بھائیو، ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے ناموں کے معنی و مطالب بتاتے آ رہے ہیں، اور اللہ کے ناموں کا معنی جاننا اس کی بڑی فضیلت ہے شریعت اسلامیہ میں. اکثر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ناموں کے معنی کے تعلق سے بہت کم بولا جاتا ہے. اس کے بارے میں مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اس کے تعلق سے دروس بہت کم ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ایسی چیز ہے، اللہ کے ناموں کے بارے میں جاننا، اللہ کے ناموں کا معنی جاننا اس کی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے بارہا میں بتا چکا ہوں کہ جو مسلمان اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے یا اس کے معنی کو جانتا ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ غور کر سکتے ہیں. اللہ کے ناموں کو یاد کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، 90 پر 9 نام بیعت کرنے والے، اللہ کے ناموں کو حفظ کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو. پورے نام ان کو یاد ہو گئے. لیکن نام صرف یاد کرنے سے، اللہ کے ناموں کو صرف حفظ کر لینے سے اس کا معنی نہیں جانے تو پھر اللہ کے بارے میں ہم جان نہیں سکیں گے. اس لیے اس کا معنی جانیں گے تو اللہ کی حقیقت ہمیں معلوم ہوگی اور ہمارا ایمان بھی بڑھتے رہے گا معنی جانیں گے تو اس لیے ناموں کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ معنی بہت ضروری ہے. حفظ نہیں کیے لیکن آپ معنی جانتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اس لیے کہ معنی ہی اصل ہے. اللہ کے ناموں کا معنی جانیں گے تو اللہ کے بارے میں معلوم ہوگا، اور جب اللہ کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہمارا ایمان بڑھے گا. تو آئیے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المؤمن. پورے قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کے اندر المؤمن کا لفظ آیا ہے. پورے قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی دیکھتے ہیں. المؤمن کے معنی اپنے وعدے کو سچ اور ثابت کر کے دکھانے والا، یا بندوں کے ایمان کو قبول کرنے والا، یا اپنے بندوں کو امن دینے والا. اس طرح مومن کے معنی آتے ہیں. ایک اور معنی ذکر ہوا ہے المومن کا، جس کے ظلم سے مخلوق بے خوف ہو اسے مومن کہتے ہیں. یہ سب معنی المؤمن کے اندر آتے ہیں. اب اگر آپ کو میں المؤمن کا مطلب سمجھاؤں گا تو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. مومن کہتے ہیں کہ جب بندہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ اس کی تائید کرتا ہے. اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب بندہ دل سے یہ بات بولتا ہے اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے. اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے. جیسے حدیث کے اندر، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اکیلا ہوں. عبادت کے لائق میں اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرا کوئی پارٹنر نہیں، میرا کوئی شریک نہیں.
اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اور بادشاہت میرے لیے ہے، تعریف میرے لیے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ المؤمن کے اندر یہ معنی آتا ہے کہ بندہ جب دل سے اللہ کو اکیلا جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ کر کے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ مومن کا معنی ہے محترم بھائی، اور بھی بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں، یہاں ہم مختصر بتاتے ہیں آپ کے سامنے، جو بھی نام اس کا معنی آپ کے سامنے بتلاتے ہیں یہ بہت مختصر ہے، ورنہ تو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بتلایا اللہ کے ایک ایک نام پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہم کر سکتے، اتنا زیادہ معنی پایا جاتا ہے اللہ کے ناموں کے اندر۔ اب آئیے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی۔ الغنی کا معنی کیا ہے؟ الغنی بے نیاز، با اختیار۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاج کی ضرورت نہیں۔ الغنی کا لفظ پورے قرآن میں تقریباً 18 جگہ آیا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یقیناً آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے۔ تو دیکھا آپ نے، سارے انسان محتاج ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے معلوم؟ کہ سارے دنیا کے انسان، سارے دنیا کے جنات، سارے دنیا کے مخلوقات مل کر سجدے میں گر کر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ کے شان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے سارے انسان، سارے جنات، سارے مخلوقات مل کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تب بھی اللہ کے شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ، یہ اللہ کی شان، یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی۔ تو الغنی کے اندر یہ معنی آتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، اور شکریہ ادا کرنے سے فائدہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ اپنے لیے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ کے شان میں کیا تو بڑھوتری ہو جاتی؟ نہیں، اللہ پہلے سے ہی شان والا ہے۔ ناشکری کرنے سے اس کے شان میں کچھ کمی ہوتی سمجھتے؟ کیا کچھ نہیں ہوتی۔ تو ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خزانے دینے میں کبھی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے اللہ کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں دوں گا تو میرے اندر کمی ہو جائے گی خزانوں میں، نہیں، نعوذ باللہ۔ بندے کے دل میں خیال آتا ہے، جب بندہ خرچ کرتا ہے تو سوچتا ہے ارے میں خرچ کروں گا تو میں فقیر ہو جاتا کیا کی۔ لام سکتم، قرآن میں اللہ کہتا ہے لام سکتم خشیت الانفاق، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہو۔ اب انسان کے جیب میں 40 روپے ہے، 50 روپے ہے، ایک 5 روپے خرچہ کرنے بھی سوچتا ارے میں دوں گا تو میرے 50 میں سے کمی ہو جاتی، نہیں دیتا۔ انسان ڈرتا ہے، اللہ دینے سے ڈرتے رہتا ہے انسان، دیا تو کمی ہو جاتی بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ کمی ہوتی ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دینے سے ڈرنے والا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، سب کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں دیکھو کھانے کے نعمتیں کتنے ہو گئے، رقم کے کھانے، پوری دنیا کا آپ اندازہ لگا لو، رقم کے کھانے اللہ کھلاتا ہے ہر دن، لیکن اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکریم، الاکرم۔
دونوں کا معنی ملتا جلتا. الکریم دیالو، بزرگی والا، باعزت، عزت والا اللہ کی ذات ہے. الاکرم معنی بھی عزت والا، یہ اللہ کی ذات ہے. الکریم کا لفظ قرآن مجید میں اللہ کے ساتھ ساتھ قرآن کے لیے بھی یوز ہوا ہے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بہت بزرگی والی کتاب ہے، احترام والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے. قرآن کے لیے بھی یہ الکریم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کیا معنی اس کا؟ اگر تم گناہوں سے بچو گے، برائیوں سے بچو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس میں ساری خوبیاں ہیں، ہر قسم کی خوبی ہے. اللہ، اور جنت کے اندر ایسی ایسی خوبیاں اللہ نے رکھا ہے، دنیا میں کسی کو وہ خوبی آج تک معلوم نہیں. ایک پیغمبر کو بھی معلوم نہیں کیا کیا خوبیاں ہیں صحیح معنوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آج تک کسی کان نے نہیں سنا، آج تک کسی کے دل میں وہ خیال بھی نہیں آیا. ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ جنت میں تیار کر کے رکھا ہے. تو دیکھو آپ، یہ جنت کو پانے کے لیے مجھے آپ کو کوشش کرنا ہے. یہ کریم کا لفظ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ یوز کیا ہے، ایسی جنت جس کے اندر ہر قسم کی خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. الکریم کے اندر دائم الخیر، ہمیشہ کی بھلائی والا، کثیر الخیر، زیادہ سے زیادہ بھلائی والا، یہ سب معنی الکریم کے اندر یوز ہوتے ہیں. الکریم کا ایک معنی وعدہ پورا کرنے والا، اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو الکریم کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں محترم بھائیوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی ہم جانتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کا معنی جانتے ہیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو ان ناموں کا معنی جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ان کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.